وہ کوئی انسان تھا یا فرشتہ جو مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا گیا۔ آج پھر مجھے وہی درویش، وہی فقیر فٹ پاتھ پہ بیٹھا نظر آ گیا۔ میں جلدی میں ان کے پاس پہنچا اور ان کے قریب آرام سے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھے ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ میرے بیٹھتے ہی بولے، آؤ شہریار بیٹے، کیسے ہو؟ میں ایک دم سے اچھل پڑا۔ ان کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ نہ انہوں نے سر اٹھایا تھا اور نہ آنکھیں کھولی۔ کل بریانی کیسی لگی ہماری؟ مجھے پھر حیرت کا جھٹکا لگا، اور ان کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور ڈر سے گئے، اور ایسی بات کہی کہ میں فوراً گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، اور گھر پہنچتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بھی روٹین کے مطابق دفتر جا رہا تھا کہ راستے میں پھر وہی فقیر یا درویش کچھ بھی تھا، آج پھر مجھے نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ میں اسے درویش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں فقیروں والی کوئی بات نہیں تھی، یعنی لباس پرانا ہوتا مگر صاف ہوتا۔ اس نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی اسے کسی سے کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ اس نے کبھی مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے شہر میں مختلف جگہوں پہ بیٹھا نظر آتا، آج بھی وہ دفتر کے راستے پر بیٹھا تھا۔ میں اپنی موٹر سائیکل دوڑائے جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس پہ پڑی، تو میں نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے مجھے دیکھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں وہی چمک، وہی روشنی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ کر رک گیا اور موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر اس کے قریب گیا اور بولا، سلام بابا جی، کیسے ہو آپ؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو بیٹا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ میں بس ویسے ہی آپ کو دیکھا تو سلام کرنے چلا آیا، اور تو کچھ نہیں۔ انہوں نے بس ایک نظر مجھے دیکھا تھا، اس کے بعد سر جھکائے بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے۔ جب میں نے کہا اور کچھ نہیں بابا جی تو بولے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ پھر بولے، اپنے رب کو یاد کیا کر، دن رات دنیا میں مصروف رہتے ہو، یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، کھیل تماشا نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے ذکر و فکر میں مصروف ہو گئے۔ میں چند منٹ ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ اوپر دیکھا، بس آنکھیں بند کیے سر جھکائے مصروف تھے۔ ایک بات خاص تھی ان کی، میں نے جو نوٹ کی وہ یہ کہ ہمیشہ نصیحت کرتے، اور اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی کی بات کرتے۔ وہ اصل زندگی ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے، مگر لوگ غافل ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو، میں اس بابا سے محبت کیوں کرتا ہوں، مجھے یہ بے غرض سا بندہ کیوں اچھا لگتا ہے، اس کا ایک احسان ہے مجھ پہ۔ وہ بات اس طرح شروع ہوئی کہ گرمیوں کی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ میں دفتر سے چھٹی کر کے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں میرا دل چاہا کہ آج بریانی کھائی جائے۔ میں نے اپنی فیورٹ بریانی پیک کروائی اور سوچا گھر جا کر کھاؤں گا، اور میرے ساتھ پانی کی ٹھنڈی بوتل ہر وقت ہر روز میرے ساتھ ہوتی۔ تو میں گھر جا رہا تھا کہ راستے میں میری نظر اس بابا پہ پڑی۔ بڑی شدت کی گرمی تھی، مگر بابا جی ایک درخت کے سائے میں بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھے اپنے ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ پاس سے گزرتے ہوئے پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے موٹر سائیکل ان کے پاس روک دی اور نیچے اتر آیا۔ پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت چمک اور کشش تھی۔ پھر انہوں نے اشارے سے سوال کیا کہ کیا کام ہے؟ میں بولا، کچھ نہیں بابا جی، یہ ٹھنڈا پانی ہے اور یہ کھانا، اگر آپ قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ مسکرائے اور بولے، نہیں بیٹا، مجھے ضرورت نہیں، تم کھاؤ، تو نے بڑی چاہت سے خریدی ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بابا جی کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے بڑے دل سے اپنے لیے خریدی تھی۔ ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر اس کا سب ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا معنی رکھتی ہیں، مگر میرے دل میں ان کا احترام بڑھ گیا تھا۔ میں بولا، اب بہت دل سے آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کیجئے، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ ہنسنے لگے اور بولے، نہ بیٹا، فقیر دل توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں، اور بریانی کی پلیٹ لے کر کھانے لگے،
اور میں نے پانی بھی پیش کیا تو بولے بہت شکریہ بیٹے۔ کھانا کھا چکے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر ذکر و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ہاتھ تسبیح پہ مسلسل چل رہے تھے۔ میں اٹھا اور پانی کی بوتل اٹھائی اور خالی برتن اٹھائے کہ راستے میں کسی کوڑے دان میں پھینک دوں گا، اور چل دیا۔ مگر یہ کیا، جب گھر پہنچا تو گھر والے سب تیاری کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ تو بولے آپ کے بڑے بھائی کی طرف سے دعوت آئی ہے کہ لنچ ان کی طرف کرنا ہے۔ ایک گلی چھوڑ کر 7 بھائی کا گھر تھا۔ وہاں پہنچے تو حیرت مجھے تب ہوئی جب کھانے میں میری فیورٹ بریانی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں بریانی پہ ٹوٹ پڑا اور سوچ رہا تھا کہ آج میرا دل بریانی کھانے پہ تھا۔ میں نے اپنی من پسند چیز راہ خدا میں دی تو اس سے 10 گنا زیادہ میرے سامنے پڑی تھی۔ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، ہم ایک دیں وہ ہمیں 10 دیتا ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر حیرانگی تب ہوئی جب میں نے بھابھی سے سوال کیا کہ آج کس خوشی میں یہ دعوت کی گئی ہے، اور بتایا بھی بالکل نہیں۔ ٹائم کے ٹائم بتایا ہے، بندہ ذرا ٹائم سے تو بتا دیتا ہے نا بھابھی۔ بھابھی بولی بھائی جان، بریانی بنانے کے بعد میں نے آپ کے بھائی کو چیک کروائی کہ ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے، تو تمہارے بھائی بولے واہ کیا بات ہے، بہت زبردست بنی ہے، میرے بھائی کی فیورٹ ہے، اسے بلاؤ۔ اور اب آپ سب ہمارے پاس ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو رب ہے وہ ہی سب ہے۔ ہم انسانوں کو یقین نہیں ہے، ورنہ رب کا قانون آج بھی نہیں بدلا، وہ 1 کا 10 دیتا ہے۔ خیر اگلے دن دفتر جاتے ہوئے وہ بزرگ پھر مجھے نظر آئے۔ میں نے پھر ان سے ملنے کے لیے موٹر سائیکل روکی اور ان کے پاس بیٹھ گیا، مگر میں کچھ نہ بولا، بس بیٹھ گیا خاموشی سے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے آؤ شہریار، کیسے ہو؟ میں ان کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ ابھی تک میری حیرت کم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ بولے کیسی لگی تھی کل بریانی؟ میں پھر اچھلا، آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ ہنس کر بولے ہم فقیر اتنے بھی لاپتہ نہیں ہوتے، ہم نے اسے محبوب بنا لیا ہے جس کو سب پتہ ہوتا ہے، پھر وہ کریم ہمیں بھی تھوڑا بتا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ سے ان کی باتیں باہر تھی، اس لیے میں خاموش رہا اور اٹھ کر دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے ان لوگوں کی، ہم میں رہ کر بھی ہم جیسے نہیں ہوتے یہ لوگ۔ پھر کافی دن تک وہ بابا جی مجھے نظر نہ آئے۔ پھر ایک دن دفتر سے واپسی پہ وہ مجھے نظر آئے۔ میں ان کے قریب گیا تو میری طرف دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو ایسے کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا۔ بولے جاؤ جا کر صدقہ دو، جاؤ کسی دکھی دل کو خوش کرو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ۔ آج ان کی آواز میں عجیب روب تھا، جیسے وہ جلدی سے مجھے یہاں سے بھیج دینا چاہتے تھے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، بلکہ ڈر گیا تھا کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ میں جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بہت بزرگ ریڑھی والا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے پاس جا کر جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس بزرگ کو دے دیا اور کہا بابا جی دعا کرنا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہاں اور نہ رکا اور چل پڑا۔ راستے سے اپنی پسند کی بریانی کی 2-3 پلیٹ پیک کروائیں اور راستے میں نظر آنے والے ایک ماں اور 2 بچے تھے ان کے حوالے کر دی، اور گھر پہنچا تو بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو بولی کہ چھوٹا بیٹا چھت سے گرا ہے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ بولی کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بس ڈر گیا ہے، اب سہما ہوا میری گود میں پڑا ہے۔ دیکھو خدا کی قدرت، اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اب میں بابا جی کی جلد بازی، صدقہ اور دل جوئی والی بات سمجھ گیا تھا، اور احسان مند تھا کہ انہوں نے میری مدد کی اور میں نے صدقہ دیا، جس کی وجہ سے میرے پیارے رب نے میری مصیبت ٹال دی۔ اب میں پھر بابا جی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ مل جائیں تو ان کا شکریہ ادا کروں، مگر وہ نظر نہ آئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن ایک عادت میری پختہ ہو گئی تھی۔ میں اب ہر روز صدقہ دیتا، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 10,000، مگر میں خاموشی سے صدقہ ضرور دیا کرتا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یا بے اثر کر دیتا ہے۔ آج پھر چند ماہ بعد وہ بزرگ، وہ بابا جی مجھے پھر سڑک کنارے بیٹھے نظر آئے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی ان سے، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ ان کی نصیحت کی وجہ سے آج میرا بیٹا صحیح سلامت تھا اور میرا گھر خوشیوں سے بھرا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔
وہ سر جھکائے خاموشی سے ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ میرے بیٹھتے ہی بولے، جاؤ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر، جا چلا جا۔ میں پریشان تھا کہ مجھے بغیر دیکھے انہیں کیسے پتہ چلا میں کون ہوں۔ میں بولا، کس کی مدد کروں بابا جی؟ بولے، تمہارے آس پاس ہی ہے کوئی، بے خبر مت رہا کرو لوگوں سے، میں ہر بار آ کر سمجھاؤں گا تمہیں کیا مصیبت آنے والی ہے بہت بڑی۔ جا دور کر کسی کی مصیبت کہ تیری بھی دور ہو جائے۔ غافل مارا جاتا ہے، غافل مت رہا کر، جا چلا جا۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور ایک سمت چل پڑے۔ میں بھی دفتر پہنچا۔ بابا جی کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ جا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر، تیرے آس پاس ہی ہے کوئی۔ میں نے دفتر میں سب سے خیر خیریت پوچھی، مالی سے، سیکورٹی گارڈ سے، ٹی بوائے سے، صفائی والے سے، سب سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ سب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شام کو گھر پہنچا تو اپنے سب رشتہ داروں سے خیر خیریت پوچھی، سب ٹھیک تھے۔ اگلے دن اتوار تھا، چھٹی تھی، مگر میں جلدی اٹھ گیا۔ مجھے اپنے قریب کسی مصیبت زدہ تک پہنچنا تھا۔ کوئی تھا ضرور جو میرے قریب بھی تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں باہر نکلا تو صفائی والی پر میری نظر پڑی۔ وہ کوئی 35-40 سال کی عورت تھی، کوئی بہت غریب تھی شاید، اسی لیے اس حالت میں بھی کام کر رہی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ 1 یا 2 ماہ تک وہ ماں بننے والی تھی۔ ایسی حالت میں تو عورتیں آرام کرتی ہیں، مگر یہ بیچاری اب بھی کام میں مصروف تھی، اور پتہ نہیں ہمارے گھر سے فارغ ہو کر اور کتنے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی ہوگی۔ مجھے میری منزل مل گئی تھی۔ میں قریب ہوا اور بولا، بہن کیسی طبیعت ہے؟ وہ میرا میٹھا اور عزت بھرا لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس سے پہلے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ باقی دنوں میں وہ میرے دفتر جانے کے بعد آتی تھی اور چھٹی والے دن میں سو رہا ہوتا تھا اور یہ صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بہن اس حالت میں آپ کو آرام کرنا چاہیے، اور آپ کام کر رہی ہیں؟ بولی، بھائی میں غریب ہوں، 3 بچے ہیں، شوہر نشہ کرتا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے کام کرنا پڑتا ہے، اور کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی خراب ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ وہ بولی، بھائی سب ہیں، وہ سب دور ہیں، اور میری طرح غریب بھی، اور میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں بولا، نہیں جی، میں ہوں نا تمہارا چھوٹا بھائی۔ اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ اس کو چھوڑو، میں پہلے اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، باقی کام پھر دیکھیں گے۔ اتنے میں میری بیوی بھی آ گئی، اور اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ کام والی جس کا نام سائمہ تھا، بولی، بھائی لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میری بیوی بولی، وہ بھی ہو جائے گا، تم چلو ہمارے ساتھ۔ شاید میری بیوی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں باہر سے ٹیکسی پکڑ لایا۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد بولی، سب سے پہلے تو آپ کو آرام کریں گی، باقی میں دوائیاں لکھ دیتی ہوں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ دوائی کے بعد میں نے اور میری بیوی نے سائمہ کو گھر چھوڑا اور اسے مہینے بھر کا خرچہ اور ضروری راشن ڈلوا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور بار بار روتی اور میرے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بھائی کو دنیا بھر کی خوشیاں عطا کر۔ اب وہ خوش اور مطمئن تھی، اور مجھے بابا کی وہ بات یاد آ گئی، اپنے قریب لوگوں سے غافل مت رہا کرو، غفلت کی سزا موت ہے۔ اگلے روز میں دفتر پہنچا تو ایک بہت بڑی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اور میرا قصور یہ تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایم ڈی صاحب اپنے کسی جاننے والے کو میری جگہ لانا چاہتے تھے۔ یوں اس طرح نوکری کا ختم ہونا صاف مطلب تھا میں روڈ پہ آ گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، میں شدید ذہنی ٹینشن میں تھا۔ پھر میں نے ایم ڈی صاحب سے اپنی غلطی پوچھنے کے لیے ان کے دفتر چلا گیا اور بولا، سر میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں نکالا؟ وہ بولے، میری مرضی، جسے میں چاہوں رکھوں، جسے چاہوں نکال دوں، تم اب جا سکتے ہو۔ پلیز سر ایسا مت کریں، میں برباد ہو جاؤں گا، ایسا مت کریں۔ اچانک میرے ذہن میں بابا جی کی بات گونجی، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور مصیبت آ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں کمپنی کے مالک سیٹھ صاحب ایم ڈی کے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے روتا دیکھ کر بولے، شہریار تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں بولا، سر ایم ڈی صاحب نے اچانک مجھے کمپنی سے نکال دیا ہے۔ وہ بولے، کیوں؟ میں بولا، پتہ نہیں سر، میں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی۔ انہوں نے ایم ڈی سے پوچھا، ہاں جی، کیوں نکالا ہے؟
وہ بولا سر وہ یہ وہ، لیکن ایم ڈی صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی۔ باس بولا جاؤ شہریار تم اپنی ڈیوٹی پہ، اب تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ آج سے کسی کو بھی رکھنے یا نکالنے کا اختیار صرف میرے پاس ہوگا۔ ایم ڈی صاحب سن لیا آپ نے؟ ایم ڈی صاحب بولا جی سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میں واپس اپنی سیٹ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کتنی جلدی اجر ملتا ہے ہمیں ہماری نیکیوں کا، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آج میں نے فیصلہ کیا تھا اب سے صرف نوکری پہ نہیں رہوں گا، اپنا علیحدہ سے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ساتھ کروں گا تاکہ دوبارہ اس طرح ہونے کی صورت میں اچانک روڈ پہ نہ آ جاؤں۔ واپس نکلا تو پھر پتہ نہیں بابا جی کہاں سے اچانک آ گئے۔ میں جلدی سے ان کے پاس پہنچا، وہ اپنے انداز میں سر جھکائے ذکر و فکر میں مصروف، دنیا سے غافل تھے۔ میرے بیٹھتے ہی بولے ہم آج بھی تمہاری اس محبت بھری بریانی کا احسان جھکا رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ میرے ذہن میں لاکھوں سوال تھے جن کا جواب دے دیا تھا انہوں نے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی، اور مجھے وہاں حیران چھوڑ کر آگے چل دیے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سچی کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹس کر کر ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز